سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث سماعت کرتے ہوئے چلے، محبت کے ساتھ بولیں سبحان اللہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آیت المنافق ثلاث وزاد مسلم ان صلى وصام وزعم انه مسلم الى آخر الحدیث۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین نشانیاں ہیں، منافق کی تین خصلتیں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث میں حضرت مسلم اتنا اور زیادہ کرتے ہیں وَإِن صَلَّى وَصَامَ وَزَعِمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگرچہ وہ انسان نماز بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتا ہو، اگر یہ تین باتیں اس میں پائی جا رہی ہے، سرکار فرماتے ہیں اس میں منافقت کی خصلت پائی جائے گی۔ سرکار کی بات پہ آپ غور کریں، سرکار نے ارشاد فرمایا اگرچہ نمازی ہو، اگرچہ روزے دار ہو، اگرچہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہو، اگر اس کو تفصیل میں لے کے چلے تو اگرچہ قرآن پڑھنے والا ہو، اگرچہ نماز پڑھنے والا ہو، اگرچہ سچ بولنے والا ہو، اگرچہ لوگوں کی بھلائیاں کرنے والا ہو، اگرچہ خدا و رسول کی راہ میں چلنے والا ہو، لیکن اگر یہ تین باتیں ہیں سرکار فرماتے ہیں اس میں منافقت کی خصلت پائی جائے گی۔ سب سے پہلے سرکار نے ارشاد فرمایا اذا حدث کذب، جب بات کرے تو بات کے اندر جھوٹ بولے۔ سرکار فرماتے ہیں اس میں منافقت کی خصلت ہے۔ نماز پڑھ رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، سرکار فرما رہے ہیں منافقت کی خصلت ہے۔ نماز پڑھ رہے ہو، میرے اسلامی بھائیو روزہ رکھ رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، سرکار فرماتے ہیں اس کے اندر منافقت کی خصلت ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان کہلا رہے ہو، سرکار فرما رہے ہیں جھوٹ بول رہا ہے تو اس کے اندر منافقت کی خصلت ہے۔ ہاں قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، سرکار فرماتے ہیں اس کے اندر منافقت کی خصلت ہے۔ تو کتنے بھی ایک کام کر لے، اگر جھوٹ کا استعمال کر رہا ہے تیرے اندر منافقت پائی جا رہی ہے۔ قسم خدا کی منافقت کو چھوڑ دے، جھوٹ بولنا چھوڑ دے، سچ کو اپنا لے۔ رب فرماتا ہے جو سچ بولے گا میں اس کے ساتھ ہوں، جس کے ساتھ ہو جائے وہ دنیا میں کامیاب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان ملگرام شریف آمد حسین ملت زندہ باد زندہ باد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوگوں کا حال تو یہ ہے واہ واہ کہ جہاں بیٹھتے ہیں تو جھوٹ کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے، اس کی برائی اس کی برائی، اور اس میں نرا جھوٹ ملا ملا کے موج لے لے کے پڑھ لے نمازیں، رکھ لے روزے۔ سرکار فرماتے ہیں یہ منافق کی خصلت ہے، اگر پائی جا رہی ہے تو میرے اندر منافقت کی خصلت پائی جا رہی ہے۔ کیونکہ مسلمان کا شیوا ہے کہ مسلمان جب بولتا ہے تو سچ بولتا ہے، منافق کی خصلت ہے وہ جب بولتا ہے تو جھوٹ کا استعمال کرتا ہے۔ اس کے آگے سرکار ارشاد فرماتے ہیں اذا اؤتمن خانا، جب اس کو امین بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرے، یہ بھی منافقت کی خصلت ہے۔ ہمارا حال دیکھو، یہاں امین کی بات تو دور کی رہ گئی، لوگ لوگوں کا پیسہ لے کے کھا کے بیٹھ جاتے ہیں، لوگوں کی مزدوریاں تک لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرات گرامی امانت تو دور کی بات ہے، لوگ لوگوں کا حق دینے کو تیار نہیں ہے۔ امانت میں خیانت اس طریقے سے لوگ کر رہے ہیں، اگر تھوڑی طاقت آ گئی تو کسی کا بھی پیسہ مار کے بیٹھ گئے، اس تھوڑی طاقت آ گئی کسی کی بھی مزدوری مار کے بیٹھ گئے۔ اگر وہ بار بار چکر لگا رہا ہے تو طاقت کے دم پہ اس کو دھمکا رہے ہیں، اگر تیری بس کی بات ہے تو لے کے دکھا دے۔ میرے اسلامی بھائیو آج ہمارا ماحول اتنا خراب ہو چکا ہے کہ ہم دیکھ ہی نہیں رہے ہیں کہ ہم کس کا حق مار رہے ہیں۔ آج حالات اتنے بدتر ہو چکے ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ لوگوں کا حق مار رہے ہیں۔ قسم خدا کی قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حق کو معاف کر دے گا، لیکن بندوں کا حق معاف نہیں فرمائے گا۔ آپ نے نمازیں نہیں پڑھی ہے، رب ہو سکتا ہے اس کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ آپ نے روزے نہیں رکھے ہیں، ہو سکتا ہے رب اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ آپ نے قرآن کی تلاوتیں نہیں کی ہے، ہو سکتا ہے رب معاف فرما دے۔ لیکن اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے رب معاف نہیں فرمائے گا۔ آپ نے اگر گلیوں چوراہوں میں سیڑھیاں بنا لی ہے، گلیوں چوراہوں کو پتہ کر دیا ہے، یہ لوگوں کا حق ہے، آپ نے ان کو تکلیفیں دی ہے تو یہ لوگوں کا حق ہے۔ کل قیامت کے دن یہ لوگ آپ کا گربان پکڑ کے آپ کے حق لے لیں گے۔ حضرات گرامی آپ نے گلیوں چوراہوں کو حضرات گرامی چھوٹا کر دیا ہے، اپنے مکان کو تھوڑا تھوڑا بڑھانے کے لیے
اب اگر کسی مسلمان کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے, کوئی دقت ہو رہی ہے, اس کا عذاب تمہارے اوپر پڑے گا. ہم نے چکروٹوں کو کاٹ کاٹ کے پتلا بنا دیا ہے, یہ لوگوں کا حق ہے, اس کا بھی حساب قیامت میں دینا پڑے گا. میرے اسلامی بھائیوں, گلیوں چوراہوں پر آپ جو بھینسے جانور باندھ دیتے ہو, جس کی وجہ سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے, یہ لوگوں کا حق ہے, اس کا بھی حساب قیامت میں دینا پڑے گا. آئے دن میں نے چھاٹ چھاٹ کے 2-4 انچ کھیت پڑا لیے ہیں, وہ لوگوں کا حق ہے, اس کا بھی حساب آپ کو دینا پڑے گا. یقین تو یہ کہتا ہے, شریعت کی روح سے دیکھا جائے تو یہ بات نکل کے آتی ہے, اگر تھوڑی بہت مینٹ کاٹ کر آپ نے 1-2 کلو اناج پھالتو اگا لیا, لیکن آپ یہ نہیں سوچ پائے کہ یہ 2 کلو اناج آپ کے ہزاروں کوئنٹل کو خراب کر سکتا ہے, کیونکہ یہ حرام ہے. حرام ملنے کے بعد میں سارا کے سارا حرام ہو جائے گا. تو دوسرے کے حق میں بھی گرفتار ہو گیا, اپنی اچھی کمائی کو بھی حرام بنا دیا. قسم خدا کی امین بن, لوگوں کا حق مت مار, لوگوں کی امانت میں خیانت مت کر, بلکہ جب قیامت میں اٹھے تو اس طریقے سے اٹھے, لوگ گواہی دے دے, مولا دنیا میں ہم نے اس بندے سے زیادہ امانت دار نہیں دیکھا. ہم نے دیکھا ہے کہ اس نے تیرے نبی کی سنتوں کو گلیوں میں بھی اپنایا ہے, کھیتوں میں بھی اپنایا ہے, پیڑوں پر بھی اپنایا ہے, ہر شعبے کے اندر اس نے تیرے نبی کی سنت کو زندہ کیا ہے. میرا ایمان کہتا ہے رب فرمائے گا, وہ بندے گواہی تو دے رہا ہے, جنت کا حقدار ہے. واہ 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 واہ, بہت اچھا, بہت ہی اچھا پیغام. زندہ باد, زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت فیضان بلگرام شریف, آمد حسین ملت. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. محبت سے بولو سبحان اللہ, زور سے بولو ماشاءاللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں, منافق کی تیسری پہچان یہ ہے, اذا وعدہ خلفا, جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. ہم مسلمان مزدور سے مزدوری کرا دی, کل آنا, بیچارہ کل آیا, بھائی میرے پیسے دے دو, آج نہیں ہے پرسوں آنا, پرسوں آیا, چکر لگا رہا ہے, وعدہ کر رہے ہیں 15 دن کے بعد دیں گے, 2-3 مہینے گزر جاتے ہیں, سالوں گزار دیتے ہیں وعدہ کرتے کرتے. یہ نہیں سوچتے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. سرکار فرماتے ہیں یہ منافق کی پہچان ہے, مسلمان کی نہیں. مسلمان کی پہچان تو یہ ہے, اذا وعدہ وفا, جب وعدہ کرے تو اس کو پورا بھی کرے. ابھی آپ جہلم منائے, کربلا کے واقعات آپ نے سنے. وعدہ میرے عباس نے کیا تھا کس سے, حضرت سکینہ سے, بیٹا میں پانی لا کر دوں گا, اس کو میں بہت جلدی چھوٹا کر کے سمیٹنے کی کوشش کروں گا, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ اور باتیں بھی آپ تک پہنچ جائیں. حضرات گرامی, اگر اس کو پھیلاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. وعدہ کیا, بیٹا پانی لا کے میں دوں گا. میرے اسلامی بھائیوں, مشکلہ کاندھے پہ لادا, آپ چل دیے میدان کارزار کی طرف. حضرات گرامی, حسین آگے آتے ہیں, آنے کے بعد کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو, میرے علمبردار تم ہو, میرے خیموں کے محافظ تم ہو. حضرت عباس علمبردار کہتے ہیں اے امام علی مقام, میں اپنی بچی سے وعدہ کر چکا ہوں, وعدہ نبھانے جا رہا ہوں. بولو سبحان اللہ. حضرت عباس چل رہے ہیں وعدہ نبھانے کے لیے. میرے اسلامی بھائیوں, نہر فرات پہ پہنچے, پہنچنے کے بعد میں میرے عباس نے کیا, پانی ہاتھ میں لیا, پینے کے لیے اٹھایا. قسم خدا کی دل کانپ جاتا ہے, روح تڑپ جاتی ہے. حیران ہوں کہ ایک انسان 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے, ایک انسان 3 دن سے پانی کو ترس رہا ہے, ہاتھ میں پانی موجود ہے. عباس کے ہاتھ میں پانی ہے, 3 دن سے پیاس لگی ہے, ہونٹوں کے اندر اور خشکی دوڑ گئی ہے. جب تک آدمی پیاسا ہوتا ہے, پانی سامنے نہ ہو برداشت ہوتی ہے, لیکن یہاں پانی ہاتھ میں موجود ہے. میرے اسلامی بھائیوں, غور کرنا اور میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا. اگر اللہ نے تھوڑی بہت سمجھ دی ہے تو میری بات کو سمجھ کے اپنے سینے سے لگانے کی کوشش کرنا. پانی ہاتھ میں ہے, 3 دن کا بھوکا پیاسا انسان پانی ہاتھ میں لے کے سوچ رہا ہے, اس پانی کی ضرورت میرے امام علی مقام کو بھی ہے, اس پانی کی ضرورت میری بچی سکینہ کو بھی ہے, اس پانی کی ضرورت میرے خاندان, میرے قبیلے, میرے دوستوں احباب کو بھی ہے. حضرات گرامی, غور کرنا, 3 دن کا بھوکا پیاسا انسان پانی لینے آیا ہے, پانی بھر چکا ہے. یہ سوچ لیتا کہ میں تو
پانی پی لے رہا ہوں اور اس کے بعد لے جا کر اپنوں کو پانی پلا دوں گا، مگر وہ دنیا والوں کو سکھانے آئے تھے، وہ دنیا کے لوگوں پہلے اپنوں کا خیال کیا جاتا ہے، بعد میں اپنا خیال کیا جاتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے حالات ماشاءاللہ، بہت تھوڑے آگے بڑھ جاؤ، ادھر آ جاؤ، پانی ہاتھ میں لیا، چھوڑ دیا، بتایا دنیا کے لوگوں سبق سیکھو، اپنا خیال بعد میں پہلے اپنوں کا خیال رکھو۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اپنے باپ کا خیال نہیں رکھ پا رہے، اپنے بھائی کا خیال نہیں رکھ پا رہے، اپنے عزیز و اقارب کا خیال نہیں رکھ پا رہے، اپنے رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھ پا رہے، اپنے خاندان والوں کا خیال نہیں رکھ پا رہے، اپنے ملنے جلنے والوں کا خیال نہیں رکھ پا رہے، اپنے دوست و احباب کا خیال نہیں رکھ پا رہے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، بات بات پہ بھائی کو چھوڑ دیا، بات بات پہ ماں باپ سے الگ ہو گئے، بات بات پہ میرے اسلامی بھائیوں کو تانے دینے لگے، بات بات پہ دوستیوں کو ختم کر دیا، بات بات پہ خاندان سے الگ ہو گیا، بات بات پہ رشتہ داریاں توڑ دی۔ قسم خدا کی آپ اس کو معمولی بات سمجھ رہے ہو، آپ کے لیے ایک کھیل تماشے ہے، لیکن آؤ سنو نبی کی زبان سے نبی کیا فرماتے ہیں۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں لا يدخل الجنت خداع، سرکار ارشاد فرماتے ہیں جنت میں بلا وجہ شرعی رشتہ داریاں توڑنے والا داخل نہیں ہوگا۔ تم نے اپنے بھائیوں کو چھوڑا بلا وجہ شرعی، تم نے اپنے باپ کو چھوڑا بلا وجہ شرعی، تم نے اپنے چچاؤں کو چھوڑا بلا وجہ شرعی، تو نے اپنے خاندان کے لوگوں کو چھوڑا بلا وجہ شرعی، تو نے اپنے ملنے جلنے والوں کو چھوڑا بلا وجہ شرعی، تو نے دنیاوی سیاست کے چکر میں اپنوں کو دور کر دیا۔ اب نمازیں پڑھ رہا ہے، جنت میں جاؤں گا، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، جنت میں جاؤں گا، میرے اسلامی بھائیوں غریبوں کی امداد کر رہا ہے، جنت میں جاؤں گا، دوست و احباب کے ساتھ آپ نے دوست و احباب کے ساتھ لوگوں کے لیے بھلائی کا کام کر رہا ہے، جنت میں جاؤں گا۔ قسم خدا کی نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے، قرآن کی تلاوت کر دے، لیکن جب نبی نے فرما دیا کہ وہ انسان جس نے بلا وجہ شرعی رشتہ داری کو توڑ دیا وہ جنت میں نہیں جائے گا، کوئی دنیا کی طاقت جو تجھے جنت میں داخل کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلی حضرت علامہ عبدالواجد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ جب نبی نے فرما دیا لا يدخل الجنت بلا وجہ شرعی رشتہ داریاں میل جول توڑنے والا جنت میں داخل نہیں۔ جن پردھانوں کے چکر میں نا رشتہ داریاں چھوڑے بیٹھے یہ خود تو جہنم میں جائیں گے اور سیاست میں بھی لے کے جائیں گے۔ دیکھی نہیں رہا ہے سیاست میں کون ہمارا ہے کون ہمارا نہیں، چار پیسے کا فائدہ کیا کرا دیا، رشتہ داری بھول گئے، دو وقت کام میں کیا گیا اپنوں کو بھول گئے۔ اب جو پردھان ہمارا ہے وہ ہمارا ہے، کوئی ہمارا ہے ہی نہیں۔ تو سن تو پردھان کا تو ہو گیا مگر نبی کے گروہ سے نکل گیا، تو پردھان کا تو ہو گیا لیکن جنتی ہونے والے کو نکل گیا۔ تو یا تو نبی کو اپنا لے یا پھر اس دنیا دار کو اپنا لے۔ رشتہ داریاں دنیاوی فائدے کے لیے ختم مت کرو۔ بہرحال بیان یہ ہو رہا تھا کہ پہلے اپنوں کی فکر کرو۔ پانی ہاتھ میں ہے، مشکل میں پانی ہے، لے جا کے پلا دوں گا، لے جا کے پلا دوں گا، میں پہلے خود پی لوں گا، پھینک دیا۔ بتایا لوگوں پہلے اپنی مصیبت نہیں بلکہ دوسروں کی مصیبت، اپنی پریشانی نہیں بلکہ دوسرے کی پریشانی دیکھو۔ اور آج ہم اپنی پریشانی دیکھنے کے چکر میں پریشان ہیں۔ قسم خدا کی جس دن دوسروں کی پریشانیاں دیکھنے لگے تمہارے پاس پریشانی آئے گی۔ محبت سے بولو یار، بے شک سبحان اللہ۔ دائیں بائیں کھڑے ہمارے سے گزارش ہے کہ کچھ دیر کے لیے پروگرام میں آ جائیں اور ان باتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ کے لے کے جائیں۔ اپنی پریشانیوں کے چکر میں ہم پریشان ہیں۔ اگر ہم دوسرے کی پریشانیاں دیکھنا شروع کر دیں
پریشانی ہمارے پاس نہیں آئی جی کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے. سرکار ارشاد فرماتے ہیں من نفس عن مومن قربۃ من قرب الدنیا قرب اللہ لہ قربۃ من قرب یوم القیامہ. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے کسی مومن مسلمان سے دنیاوی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کو دور کیا رب اس کی آخرت کی پریشانیوں کو دور کر دے گا. بے شک بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ. رب فرماتا ہے تو بندے کی دنیاوی پریشانی دور کر میں تیری آخرت کی پریشانی دور کروں. ہم پریشانیاں بڑھاتے تو ہیں دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور دوسروں کو پریشان دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو اس کی ٹانگ کھینچتے ہیں کہ یہ جا کر رہا ہے اور سوچتے ہیں ہم آگے بڑھ جائے. قسم خدا کی دوسروں کی ٹانگ کھینچنے سے آگے نہیں بڑھے گا. دوسروں کو آگے بڑھنے سے روکنے سے تو آگے نہیں بڑھے گا. آگے بڑھنے کا سب سے بہترین فارمولا آج میں تمہیں بتا رہا ہوں. میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں من یسر علی موسر یسر اللہ فی الدنیا والآخرہ. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان کو دنیا میں آگے بڑھنے میں مدد کر دی سرکار ارشاد فرماتے ہیں اللہ دنیا میں بھی اس کی آگے بڑھنے میں مدد کرے گا اور قیامت میں بھی اس کی آگے بڑھنے میں مدد کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. بے شک بے شک بے شک. تو مسلمان کو بڑھا رب کہتا ہے میں تجھے بڑھاؤں گا. بولو یار بولو. رب کہتا ہے میں تجھے بڑھاؤں گا اور جس کو رب بڑھائے بولو جی جی جس کو رب بڑھا دے قسم خدا کی دنیا کی کوئی طاقت اس کو پھر پیچھے ہٹا نہیں سکتی کیونکہ اس جہاں کا مالک بھی اللہ ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے ہو اس کو کھینچ لوں پھر آگے بڑھوں گا. تو اس کو بڑھا رب تجھے بڑھائے. تیری طاقت میں حدود ہے تو ایک لمٹ تک بڑھا سکتا ہے. تیری طاقت محدود ہے تو ایک لمٹ تک بڑھا سکتا ہے. رب کہتا ہے تو بڑھا. کتنا بڑھائے گا؟ اپنی طاقت سے زیادہ نہیں مگر رب کہتا ہے تجھے میں بڑھاؤں. میری طاقت محدود نہیں ہے تو اس کو چھوٹا موٹا مقام دلا سکتا ہے اور میری طاقت اتنی ہے کہ میں یہ جہان بھی اس کو دلا سکتا ہوں وہ جہان. سبحان اللہ سبحان اللہ.